ہاں جی، نون ہے یہ، نون کے اوپر 3 دندوں والی جو لگی ہوئی ہے اس کو شد کہتے ہیں۔ اب یہاں بات ایک خاص طور پہ سمجھنے والی ہے کہ یہ شد جب نون کے اوپر آئے، یہی شد جب میم کے اوپر آئے تو اس پہ ہمیشہ ہی غنہ ہوتا ہے۔ اب غنّے کا مطلب کیا ہے کہ شد والا جو بھی حرف ہوتا ہے، پہلی بات ہے کہ وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب پچھلے والا حرف کون سا ہے؟ میم ہے۔ اب ہم نے میم کو نون کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے۔ لیکن جب نون اور میم شدت ہوتی ہیں، نون اور میم پہ شد ہو تو وہ پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملنے کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ بھی لمبا ہوتا ہے۔ شد والا حرف پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملائے گا جہاں بھی شد آئے گی، لیکن جب شد نون اور میم پہ آتی ہے تو پھر ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوتا ہے، اور غنہ کسی شد والے حرف کا نہیں ہوتا۔ اب کیسے غنہ ہوگا؟ میم نون پیش من، ٹھیک ہو گیا؟ من جو ہم نے کیا نا یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کیوں کیا ہے کہ شد نون کے اوپر آئی ہے۔ اس طرح شد آئے میم کے اوپر تب بھی غنہ ہوگا، اور کسی کے اوپر شد آئے گی کسی حرف کے اوپر تب ہم نے پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ نہیں کرنا، لیکن شد والا جو بھی حرف ہوگا وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملائے گا ضرور، لیکن غنہ نون اور میم کے ساتھ خاص ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ یا ہے، یا کے اوپر 3 دندوں والی شد لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے کہ شد والا جو بھی حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، لیکن جب ہم نے پیچھے دیکھا ہے، پیچھے تو آیت ہے، وقف ہو رہا ہے، یعنی پچھلی والی آیت مکمل ہو چکی، جب اس طرح ہو کہ پہلا حرف ہی شد والا ہو، اس سے پہلے کوئی حرف بھی نہ ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ پچھلے والے کو ملاتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، شد کو نہیں دیکھنا، صرف جو شد کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے وہ دیکھیں گے، تو یا کے اوپر زبر لگاتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے آگے دیکھا ہے، آگے واؤ کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے تو واؤ ساکن ہو گیا۔ ہاں جی، واؤ کے اوپر جزم آئی، واؤ ساکن ہو گیا۔ ساکن جو بھی حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ واؤ ساکن ہے، اب ہم نے یا کو واؤ ساکن کے ساتھ ملانا ہے، صرف ملانا نہیں ہے، اس پہ جو قاعدہ جاری ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ قاعدہ کون سا جاری ہو رہا ہے؟ اس واؤ ساکن پہ لین کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، کیونکہ جب بھی واؤ ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قاعدہ جاری ہوتا ہے، 2 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، یا تو مد کا قاعدہ یا پھر لین کا قاعدہ۔ اب واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو جب بھی واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں پہ لین کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حرف کو نرمی سے پڑھتے ہیں، کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ لین کا مطلب یہی ہے، حرف کو لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچتے ہوئے جھٹکا لگاتے ہوئے بالکل نہ پڑھنا۔ کیسے پڑھنا؟ یا واؤ زبر یو، ٹھیک ہو گیا؟ یو۔ ہاں جی، آگے یہ میم ہے، میم کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، میم زبر ما، یوما۔ ہاں جی، آگے یہ یا ہے، یا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے، یا زبر یا۔ اگر قوف، قوف کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، اس کے آگے واؤ، واؤ کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے واؤ ساکن ہو گیا۔ ہاں جی، اس واؤ کے اوپر مد کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے،
کیونکہ واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش آ گئی ہے. جب بھی واو ساکن ہو اس سے پہلے حرف پہ پیش آ جائے تو وہ پہلے والا حرف اس حرف واو ساکن کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے. کیسے؟ قوف واو پیش قو یا قو. ہاں جی، اب میم کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، اس کے آگے الف ہے، اس کے آگے لام ہے. الف کے اوپر بھی کچھ نہیں، لام کے اوپر بھی کچھ نہیں، نون کے اوپر 3 دندوں والی شد لگی ہوئی ہے. اب شد والا جو بھی حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. اب ہم نے میم کو نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، اب ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ نون کے اوپر جب شد آتی ہے تو وہ پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر غنہ بھی ہوتا ہے. کیسے؟ میم نون پیش من یقومن. اب نون کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے. اب یہاں پہ بھی ماد کا قاعدہ جاری ہوگا. کیوں کہ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو وہ پہلے والا حرف الف کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. کیسے؟ نون الف زبر نا یقومن. سین پیشو یقوم الناس. ہاں جی، آگے دیکھیں، یہ لام ہے، لام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، لام زیر لی. اب رو ہے، رو کے اوپر زبر ہے، آگے با کے اوپر شاد آ رہی، ویسے اب اپنے رو کو با کے ساتھ ملانا ہے. شاد والا جو بھی حرف ہوتا ہے اس کو دبا دیتے ہیں. تو کیسے دبائیں گے؟ روبا زبر روب لی روب. ہاں جی، اب با کے نیچے آ گئی ہے زیر، اس کے آگے کیا ہے؟ الف ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا، آگے لام ہے جس کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا. اب اپنے با کو لام ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے. کیسے؟ بالام زیر بل لی ربل. آگے عین، عین کے اوپر لگی ہوئی کھڑی زبر، کھڑی زبر جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. کیسے؟ عین کھڑی زبر آ. آگے یہ لام ہے، لام کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، لام زبر لا عالا. میم کے نیچے زیر ہے، آگے یا، اس کے اوپر جزم آئی، یا ساکن ہو گیا. اس یا ساکن پہ بھی مد کا قاعدہ جاری ہوگا. ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس پہلے والے حرف کو یا ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. کیسے؟ میم یا زیر می عالمی. نون، نون کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، نون زبر نا عالمینا. اب ہم نے کرنا ہے یہاں پہ وقف. وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو کر دیتے ہیں ساکن. ساکن کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم نے نون کے اوپر جو زبر لگی ہوئی نا اس کو ہٹا دینا ہے. تو اب پیچھے نون کے اوپر کچھ نہیں لگا، زبر زیر پیش میں سے، تو اب وہ نون ساکن ہوا اس وقف کی وجہ سے. تو کیسے کریں گے؟ آگے وقف عالمین عالمین. چلیے، اس مکمل آیت کا ہم نے کر لیا ہے توڑ. اب ہم نے کرنا ہے اس کا مکمل آیت کا جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ ہم نے آیت پڑھنی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ المطففین مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم یقوم الناس لرب العالمین.